سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ کی ذات جو کہ عزیز ہے اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ اللہ اپنے تمام فیصلے کرتے ہیں۔ بہت غور کریں، بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے عزیز اور حکیم دو ناموں کا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، زبردست ہیں، ہر چیز پر غلبہ رکھتے ہیں، لیکن پروردگار کے ہر کام حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بہت ہی وزڈم نصیب فرمائے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب کو بالحق، بالکل حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، کسی حقیقت پر مبنی ہے وہ، ایسے ہی ریسائٹنگ بک نہیں بنا دی گئی، صرف ثواب کی کتاب نہیں بنا دی گئی، ختم القرآن کرنے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی ہے، یہ نازل ہوئی یہ کتاب کسی حقیقت پر مبنی ہے، آپ کو اور مجھ کو اپنی زندگی کا مقصد بتاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ، بندے بن کر دکھاؤ اللہ کے۔ یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، اور اگر واقعی ان کے عاشق ہو تو پھر اس کتاب کو سمجھو۔ کیا ہم شکل دکھائیں گے اللہ کو جب ہم اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم نے اس میسنجر کی لائی ہوئی کتاب کو کبھی سمجھا ہی نہیں؟ یعنی ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اگر اسی کو ہی نہیں سمجھتے تو ہم نے ان کا میسنجر ہونے پر واقعتاً ایمان ہم نہیں لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کتاب سمجھ کر پڑھنے والا اور پھر اس دین کو پیور رکھنے والا بنائے، جو کہ سورہ زمر کا ٹاپک ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے لوگوں، اللہ کے بندے بن کر دکھاؤ اور تمہاری طرف سے یہ دین کو پیور رکھنا، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اللہ کے بندے بنو کہ دین صرف اس اللہ کا ہے۔ نبی ولی بھی یہی بات کہہ کر گئے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب، کوئی بات دین کا درجہ نہیں رکھتی ہے۔ ہم نے اپنے اپنے مذاہب بنا لیے ہیں، لیکن دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو صرف اسلام ہی ہے جو وحی کی کتاب میں ہوتا ہے، جسے میں اور آپ نماز کی رکعتوں میں پڑھتے ہیں۔ تو پیور رکھو، اللہ ہم سب کو انڈیویجول کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی طرف سے سب کو اپنی اپنی پریزنٹیشن دینی ہے کہ اس نے اپنے رب کے دین کو کتنا پیور رکھا، کتنا حق بول سکتا تھا اور کتنا عمل کر سکتا تھا۔ اب جناب آیت نمبر 3 میں سمجھتی ہوں ہم سب کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ولی اللہ، ہم خود بھی بننا چاہتے ہیں، ہم ولی اللہ کو کوئی خاص طاقت سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں بخشوا دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو الحمدللہ، فائن، آپ کا کانسیپٹ بہت اچھا ہے کہ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ولی اللہ آپ کو بخشوا نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک اگر آپ نے آیت الکرسی کو بھی آگے تک پڑھا ہو تو آپ پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہیں ایمان والوں کے۔ پھر آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ پھر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، نبیوں کی بھی جب باتیں آتی ہیں کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوں گے ان پر کوئی خوف، کوئی غم، کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کو بڑی ناراضگی ہے، بہت اللہ ناپسند کرتے ہیں جب ہم انسانوں میں سے، نبیوں میں سے ان کو اگر اس سٹیٹس کا ولی بنا لیں کہ یہ ہمیں قبر میں کام آ جائیں گے، حشر میں کام آ جائیں گے، دنیا میں کام آ جاتے ہیں، تب ہم نے شرک کی حدوں کو چھو لیا، جو میں نے سمجھا۔ اور یہ آیت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 3، اور یہ سمجھنا اور سمجھانا ہم سب کی زندگی میں ذمہ داری ہے۔
آپ بھی غور سے دیکھیے اور ہو سکے تو مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا کہ اللہ فرماتے ہیں کس طرح کے ولی بنانے کی اجازت ہے اور کون سے ولی بنانے پر اللہ سخت ناراضگی کا اظہار کریں گے. غور سے پڑھیے. اللہ فرماتے ہیں الا، سن رکھو بات، اچھی طرح سے سن لو. الا للہ الدین الخالص، کہ دین تو صرف اللہ ہی کے لیے پیور رکھنا، کسی اور کے سٹیٹمنٹ کو دین کا درجہ مت دینا، کسی اور کتاب کو دین کا درجہ مت دینا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے من دونہ، اس اللہ تعالیٰ کے سوا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ بھی بنا رکھے ہیں اولیاء. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اولیاء بنا رکھے ہیں، شرکاء لفظ نہیں آ رہا. دیکھیں یہ بھی آ سکتا تھا والذین اتخذوا من دونہ شرکاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا بھی اللہ کے پارٹنرز یا اللہ کے شریک بناتے ہیں. یہاں پر بالکل ہم پر ٹونٹ ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں پہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ اللہ کے ولی بناتے ہیں. لیکن جو لوگ ولیوں کو وہ حیثیت دے دیں کہ یہ ان کو کام آ جائیں گے، تب اللہ رحم فرمائے کہ کہیں ہم کمپلسری جو ہمارا سبجیکٹ ہے جس میں ہمیں پاس ہونا ضروری ہے اللہ کے ہاں، کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں. تو اللہ فرماتے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دیکھیں بار بار دیکھیے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ناٹ شرکاء، وہ لوگ جو اللہ کے سوا ایسے اولیاء بناتے ہیں. اور پھر ان کا سٹیٹمنٹ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اولیاء بنا کے کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. دیکھا بالکل ہم پر جا رہی ہے بات کہ ہم بھی اللہ کے نیک بندوں سے پیار کرتے ہیں، اور پھر کوئی اگر سمجھتا ہے کہ ہم انہیں شرک کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو ہم ان کو کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. الا، مگر ہم تو ان سے اس لیے پیار کر رہے ہیں لیقربونا، تاکہ وہ قریب کر دیں ہم کو اللہ زلفا، اللہ کی طرف کسی درجات میں، کوئی مقرب ہستی ہمیں بھی مقرب درجہ نصیب کر دے. ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل یہی سٹیٹمنٹ ہم کہتے ہیں کہ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سوا ایسے ولی بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، سوائے یہ کہ وہ ہمیں قریب کر دیں گے اللہ کی طرف درجات میں. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ معاملہ ہم پہ چھوڑ دیا، اور اللہ نے آگے اپنے سٹیٹمنٹ کو کچھ یوں آیت کو جاری رکھا کہ اب سب ہم نے اپنی اپنی حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں. پروردگار نے فرمایا ان اللہ یحکم، یہ تمہارا اولیاء کس سٹیٹس پر تھا، ان سے محبت کس سٹیٹس کی بنا پر تھی؟ تم ان سے نیک عمل سیکھتے تھے، یا تم سمجھتے تھے کہ ان کی نیکیاں، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے اللہ تمہیں بخش دیں گے؟ تم ان سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ تمہاری عادتیں بھی ان کے جیسی ہو جائیں اور تم بہت عمل والے ہو جاؤ اور تم اللہ کو اور اچھی طرح سے پہچان لو. اللہ کی محبت میں تم ان سے پیار کرتے تھے، یا ان کے عمل کی وجہ سے تم ان سے پیار کرتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں تو یہ ہمیں بخشوا دیں گے؟ اب یہ فیصلہ اللہ نے آپ پر اور مجھ پر چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ دل کا فیصلہ، یہ دل دیکھنا اللہ کے ذمے ہے. اللہ نے ہمیں بس یہ بات بتائی کہ جو لوگ اولیاء کے اسٹیٹس سے ہٹ کر ان کو اللہ کے برابر پیار کر لیتے ہیں، تو ان اللہ یحکم، بے شک اللہ وہ فیصلہ کریں گے بینہم، ان کے درمیان، فیما ہم فیہ یختلفون، ان معاملے میں جو وہ اختلافات رکھ رہے ہیں، کہ سب کے ایک مختلف نظریے ہیں. ایک کہتا ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے گناہ گاروں کو بھی بخشوا دیں گے. تو آپ کو کہتے ہوئے اور مجھے کہتے ہوئے کم از کم مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو مجھے یہ تعلیمات دی ہے قرآن سے. انہوں نے کہا ہے کہ میں تو اپنے معاملے میں بھی اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا.
پھر یہاں تک ہمیں آیت دکھا دی گئی کہ میں تو تمہارے لیے بھی کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. پھر یہاں تک کہہ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہلوا دیا گیا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو خود خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں اس بڑے دن کے عذاب سے، کیونکہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو نیکی کرتا ہے اس کے اپنی ذات کو نفع ملے گا، جو برائی کرتا ہے اس کی اپنی ذات کو وبال چکھنا پڑے گا. تو اگر نبی نے نیکی کی ہے تو نبی کے کھاتے میں جائے گی، نبی آپ کو کیسے بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے، یشفع عندہ، جو شفاعت کر سکے گا اس اللہ کے پاس، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر شفاعت تو صرف اس اللہ کے حکم سے ہونی ہے. کیوں؟ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ کوئی نبی بھی غیب نہیں جانتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ صرف جانتے ہیں کہ بندے کے آگے اور پیچھے کے کرتوت کیا ہیں. کون ہے جو شفاعت کر سکے اس اللہ کے پاس؟ مگر شفاعت ہوگی اسی اللہ ہی کے حکم سے. اور یہی سورہ زمر میں انشاءاللہ آپ شفاعت کی محکم آیت پڑھیں گے جو آپ کو بتائی جائے گی، للہ الشفاعۃ جمیعا، جہاں پر ہمارے لیے سارے دروازے سمجھ کے الحمدللہ کھل جائیں گے کہ یہ آیت ہمارے لیے محکم ثابت ہوگی، للہ الشفاعۃ جمیعا، یعنی یہ ہم کو کلیئر کر دے گی شفاعت کے عقیدے پر کہ شفاعت تو تمام کے تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن قیامت کا ہوگا کہ نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ برابر بھی. نہیں تو وہاں بھی آ جاتا کہ نفس کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا، مگر رکھ سکتے ہیں جسے اللہ اجازت دے دے. تو نفس کی بات ہی نہیں آ رہی. شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفاعت اللہ کا معاملہ ہے، اور بروں کے لیے اچھے بول نہیں سکتے. سورہ نبا میں بھی کلیئر آ رہا ہے، پورے قرآن میں بھی بھرا پڑا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکے گا کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے، مگر وہی بات کر سکے گا کہ جو حق پر مبنی ہوگی. اور آپ کو ابھی بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ کتاب حق پر مبنی، بالکل کلیئر، آپ کو دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب دی ہے. اس لیے جب اولیاء کا ٹاپک آیا تو اللہ نے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا اور کہا اب تم فیصلہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ کریں گے یوم القیامہ. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جن میں تم لوگوں نے اختلافات کیے ہیں اس دن وہ فیصلہ ہوگا. لیکن میں بار بار ایک بات سمجھتی ہوں، اس دن کے فیصلے سے پہلے مجھے میرا فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرنا ہے. میں پھر بات دہرا رہی ہوں کہ اللہ تو فیصلہ کریں گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک فیصلے کی کتاب دی ہے، اور مجھ کو اور آپ کو دنیا میں اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا سمجھا اور مجھے کیا کرنا ہے، اور مجھے اللہ کی ملاقات کو کیسے حسین بنانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں کیسے ہم شامل ہو سکتے ہیں. یہ فیصلہ کرنے کی کتاب نے ہمیں فیصلہ کرنے کا وقت دیا ہے. ہم جب اس دنیا میں اپنے کردار سے اپنا فیصلہ کریں گے تو پھر قیامت میں اللہ ہمارا فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سماعت بصارت دل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا بہترین فائدہ اٹھانا قرآن سے نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اور اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی، اللہ ایسوں کی رہنمائی ہی نہیں کریں گے. بے شک اللہ رہنمائی تک بھی نہیں کریں گے، راستہ بھی نہیں دکھائیں گے جو اپنی نیت میں کھوٹا ہوگا، جس نے قرآن کو اس کے حق کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا، جو شفاعت کو سمجھنے کے لیے دماغ نہیں کھولتا ہوگا، جو اولیاء اللہ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوگا، اپنے عمل درست کرنے کے لیے پیار کرتا ہوگا، یا اس لیے پیار کرتا ہوگا کہ وہ ان کو قبر اور حشر میں کام آ جائیں، یا وہ ان کو روزی دے دیں، یا ان کی دعاؤں سے بچہ ہو جائے.
تو یہ سارے فیصلے اللہ کے گھر ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تو ایسے لوگوں کی رہنمائی ہی نہیں کرتے ہیں من ہوا کاذب کفار، جو کہ جھوٹا ہو اور کفر کرنے والا ہو، یعنی اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا حق ادا نہ کرتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو کافر، جھوٹا، کذاب ہونے سے بچا لے. اللہ تعالی ہم سب کی شرح صدر فرما دے.